گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ دینی معلومات پر مشتمل ہوتا ہے۔ دارالافتاء اہل سنت جو کہ دعوت اسلامی کا بہت ہی اہم شعبہ ہے، جس کے اندر الحمدللہ علماء کرام، مفتیان عظام دین کی خدمت کے لیے مصروف عمل ہوتے ہیں، لوگ شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اپنے کاروبار، اپنے عبادت، اپنے دیگر معاملات سے متعلق سوالات پوچھتے ہیں، اور الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی ان کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارا یہ سلسلہ بھی ہے۔ الحمدللہ دارالافتاء کے اندر بذریعہ فون، بالمشافہ یعنی آمنے سامنے، خط کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے بہت سارے ذرائع سے الحمدللہ جوابات دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اس میں بھی الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات شامل سلسلہ کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ کالز موجود ہیں، ان کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ واقع سے ضیاء الرسول عطاری، میرا سوال یہ ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ کس اصول کے تحت یہ ترتیب دیے جاتے ہیں؟ جس طرح مختلف اوقات کے حوالے سے لکھا ہوتا ہے کہ عصر کا ٹائم اتنے بج کر اتنے منٹ پر ختم ہو رہا ہے، یا مغرب کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر شروع ہو رہا ہے، تو کیا اتنی ایکوریسی اوائل اسلام میں بھی تھی؟ اگر تھی تو اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ اور اب جو ہم نمازوں کے اوقات ترتیب دیتے ہیں، اس کا اصول جو بیسک اصول ہے، بنیادی اصول ہے، وہ کیا ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ ہمارے یہاں محلے میں ایک لڑکے نے خودکشی کی جان دے دی، اور محلے کے امام مسجد صاحب نے مسجد نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ان کے، ایسا کرنا کہ جائز ہے یا ناجائز؟ جی انشاءاللہ اس کے متعلق بھی عرض کرتے ہیں۔ حضور نمازوں کے اوقات سے متعلق سوال ہے، اور یہ کئی اسلامی بھائیوں کے ذہن میں آتا ہے۔ آج کل جدید دور ہے، پہلے نقشہ ہوتا تھا بھی 8:06، اب جو نقشے آتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے 8:06:15۔ اتنی یعنی گہرائی کے ساتھ وقت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کون سے اصول ہیں، کن اصولوں کے تحت یہ وقت برآمد ہوتے ہیں، نکلتے ہیں؟ اور اگر اتنی ہی ایکوریسی ضروری ہے تو پھر پرانے دور کے لوگ کہ جب گھڑی نہیں ہوتی تھی، سیکنڈز کا تو معاملہ بہت دور ہے، منٹ کو بھی پہچاننا ایک مشکل امر تھا، تو وہ کس طریقے سے پھر اس کی پہچان کرتے تھے کہ اتنے بجے وقت ختم ہو گیا، اتنے بجے وقت ختم نہیں ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو ٹائم کا، وقتوں کا معاملہ ہے، اولاً تو یہ چیزیں ہیں حدیث سے ثابت کہ حدیث امامت جبریل، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے بعد جب آپ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، اور معراج پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا، آپ کو اور آپ کی امت کو، تو دوسرے دن جو ہے سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور 5 نمازیں آپ نے حضور علیہ السلام کو پڑھ کے دکھائیں، اور حضور علیہ السلام نے ان کو شرف بخشا کہ ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ ٹھیک ہے، کعبۃ اللہ شریف کے پاس اب بھی وہ مصلی جبریل موجود ہے۔
تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام پہلے دن جب حاضر ہوئے تو حاضر ہو کر آپ نے ظہر کی نماز اس کے بالکل اول وقت میں پڑھائی، یعنی جب سورج ڈھل گیا، ٹھیک ہے، سورج ڈھل جاتا ہے جس کو زوال کا وقت بولتے ہیں، ہمارے یہاں زوال کا وقت زہوہ کبریٰ کو عمومی طور پہ بول دیتے ہیں۔ زہوہ کبریٰ کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں سورج عین آسمان پر ہوتا ہے، ڈھلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت کو ہمارے یہاں عمومی طور پہ زوال کا وقت کہتے ہیں، لیکن یہ تسامح ہے، صحیح یہ ہے کہ زوال کا وقت جب یہ سورج ڈھل رہا ہوتا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، ختم ہونے کے ہوتا بعد ہے اور ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس وقت حقیقتاً وہ زوال کا وقت شروع ہوتا ہے جس میں نماز درست ہوتی ہے، تو وہ زہوہ کبریٰ ہوتا ہے جس کو عام طور پہ زوال بولتے ہیں۔ تو جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا تو اس وقت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے ظہر پڑھ کے دکھائی۔ پھر اس کے بعد جب عصر کا وقت شروع ہوا، پہلا وقت، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل ہو گیا، یعنی دو گنا ہو گیا، جیسے جب کوئی چیز سورج بالکل آسمان پر ہو اور آپ کھڑی رکھیں تو ایک اس کا سایہ بنتا ہے، اس کو سایہ اصلی بولتے ہیں، اس کے علاوہ اس چیز کو دو گنا آپ کر دیں تو یہ دو مثل بن جاتا ہے، ٹوٹل 3 گنا سایہ ہو یعنی گیا اس شے کے اعتبار سے، اس شے کے اعتبار سے 2 گنا بن گیا مزید وہ۔ تو یہ اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھ کے دکھائی، اور پھر اس کے بعد جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، اور جب شفق یعنی جو سرخی ہوتی ہے، سفیدی ہوتی ہے، وہ سب غائب ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر فجر آپ نے جیسے ہی فجر طلوع ہوئی اس وقت پڑھ کے دکھائی، صبح صادق طلوع ہوئی اس وقت پڑھ کے دکھائی۔ تو یہ پہلے دن جب آپ حاضر ہوئے تو ساری نمازیں آپ نے اول وقت میں پڑھ کے یہ دکھائیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن دوبارہ حاضر ہوئے تو ظہر کو جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل اور ہو گیا اس وقت پڑھی، عصر اس کے بالکل آخری وقت میں پڑھ کے دکھائی، اور مغرب اس کے بالکل آخری وقت میں پڑھی، عشاء بالکل آخری وقت میں پڑھ کے دکھائی، اور فجر اس کے آخری وقت میں پڑھ کے دکھائی۔ تو یہ اوقات کے اوپر مشتمل سب سے بنیادی حدیث ہے جس میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے پڑھ کے دکھائی اور فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جو آپ کا اور آپ سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کا ہے۔ تو ان اوقات کے درمیان ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ اصل جو وقت ثابت ہے وہ تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب رہا یہ جو جدید دور ہے، اس میں بالکل گھڑی کے مطابق عین مطابق یہ وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اس میں چند باتیں میں عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ اصول پوچھ رہے تھے، تو اصول تو ہم نے بتا دیے کہ اصول حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ کب سے کب تک پڑھنی ہے۔ باقی رہا یہ ہے علم توقیت۔ علم توقیت یہ انتہائی دقیق اور مشکل فن میں سے ایک فن ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے کتابوں کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے، ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جہاں ذکر کیا کہ یہ علم فرض کفایہ ہے، لیکن اس کو جاننے والے ہندوستان، اس وقت جب ہندوستان پاکستان ایک تھا بر صغیر، تو اس وقت کے بارے میں فرمایا کہ مشکل سے کوئی ہو یہاں پر، تو پھر سکھانا شروع کیا تھا اعلیٰ حضرت نے۔ 7 افراد آئے تھے اور ان میں سے ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکمل طور پر سیکھ کر گئے تھے۔ تو یہ فن انتہائی مشکل ہے، اور بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام بھی تمام کے تمام اس فن کو نہیں جانتے۔ یہ الگ سے سیکھا جاتا ہے، اس کے لیے حساب وغیرہ یہ چیزیں سیکھنا بھی ضروری ہوتے ہیں۔ تو اب ایک چیز تو میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں بعض لوگ اسلام کے اوپر جو ہے وہ کئی طرح سے تان کرتے ہیں کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں لے رہے یا ہم جدت کو نہیں مانتے۔ ایسی بات نہیں، ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، یعنی بنیادی لوگ ہیں، بنیاد پہ چلتے ہیں ہم، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی جدید دور کے تقاضوں کا انکار کرتے ہوں یا سہولیات کے حصول کا انکار کرتے ہوں یا ان سے استفادے کا انکار کرتے ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ان چیزوں سے فائدہ لیا جاتا ہے۔ مدنی چینل اتنی بڑی مثال ہے کی جدید ٹیکنالوجی ہے، تو اس طرح یہ جو اصول آئے، اصول تو احادیث میں تھے، اسی کی روشنی میں پھر علماء نے قاعدے ضابطے مقرر کیے کہ کس طریقے سے ہم وقت کو نکالیں گے۔ یعنی بھئی جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو اب پورے سال کا سورج طلوع ہونا، یہ اس کے قاعدے پہلے سے موجود ہیں، ابھی سے نہیں، پرانے موجود ہیں، سائنسدانوں کے وضع کیے ہوئے وضع کیے ہوئے ہیں کہ کب سے طلوع ہو رہا ہے، اور جو یہ اصول وضع کیے ہیں مسلمان سائنس دونوں نے کیے ہیں، تو یہ سارے موجود ہیں۔ پھر کہ سورج جب ڈھلے گا تو اس وقت کون سے دن کتنے وقت ڈھلے گا، کون سے وقت کس وقت ڈھلے گا، غروب ہوگا تو کون سا دن کون سا وقت ہوگا، یہ ساری چیزیں اصول و ضوابط کے تحت، قانون قاعدے کے تحت موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو علماء نے اسی کے تحت اس بات کو بیان کیا۔ اب جب جدید دور آیا، کمپیوٹرائز سسٹم ہوا، تو ہر چیز کو جاننا اور آسان ہو گیا۔
یعنی پہلے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو ہم مشاہدے کے ذریعے بہت مشکل سے کم ہی جان پاتے تھے، لیکن آج کے دور میں وہ چیزیں جو ہیں مشاہدہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، معائنہ بہت جلدی ہو جاتا ہے. یعنی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت سارے چیزیں ہیں کہ جو اطباء نے، جو طبیب تھے پرانے، انہوں نے پہلے سے بیان کی ہوئی ہیں، قاعدے ضابطے ان کے موجود ہیں. لیکن آج کے دور میں ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ اور پتہ نہیں کیسی کیسی ٹیکنالوجی ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ اندر کی ہر چیز کو جان لیا جاتا ہے. تو آج کے دور میں چونکہ یہ ساری چیزیں آسان ہو گئی، تو ان قاعدوں اور ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو علماء ان قواعد کو جانتے تھے، پرانے قاعدوں کو، اس کو دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو مقرر کر دیا. یعنی اوقات جو تھے وہ پہلے بھی علماء نے بیان کیے اس ٹیکنالوجی کے استفادے کے بغیر. یعنی پرانے ہمارے علماء جیسے خلیل ملت ہیں، مفتی خلیل میاں برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کمپیوٹر وغیرہ یوز نہیں کرتے تھے، ان کے زمانے میں اتنا اس کا استعمال بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے جو ضابطے علماء نے بیان کیے ہیں اس کی روشنی میں بالکل واضح طور پر کیلنڈر بنائے، انہوں نے نقشہ جات بنائے کہ کون سے دن سورج کب غروب ہوگا، کب طلوع ہوگا، سورج کب ڈھلے گا، کب عصر کا وقت شروع ہوگا. یہ سارے قاعدے موجود تھے، تو اس کے روشنی کے اندر نہیں بنا دیے. پھر جدید دور آیا تو اس میں اور دقت کے ساتھ آپ دیکھ سکتے تھے، تو وہ سیکنڈوں کے ذریعے، پورے نقشوں کے ذریعے اس بات کو واضح کر دیے کہ بھئی فلاں تاریخ کو جو سورج طلوع ہوگا، جو صبح صادق ہوگی، وہ اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر ہوگی. گھنٹہ یہ ہوگا، منٹ یہ ہوں گے، سیکنڈ یہ ہوں گے. اور جب سورج طلوع ہوگا تو اس کا گھنٹہ یہ ہوگا، منٹ یہ ہوں گے، سیکنڈ یہ ہوں گے. جب سورج ڈھلے گا تو اس وقت گھنٹہ یہ ہوگا، منٹ یہ ہوگی، سیکنڈ یہ ہوگی. تو یہ اس سے فائدہ کرتے ہوئے، حاصل کرتے ہوئے کر دیا. تو اسلام کے ابتدا کے اندر بھی یہ چیزیں موجود تھیں. صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو جانتے تھے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر اس بات کو بیان کر دیا گیا تھا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو آپ تو سب سے بہتر جاننے والے تھے. پھر یہ علم آگے چلا تو وہ بہتر جانتے تھے، لیکن چونکہ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں کہ گھنٹہ 24 گھنٹے، یہ معلوم تھا کہ ساعتیں ہیں، لیکن اس طرح گھڑی موجود نہیں تھی تو وہ گھنٹہ مقرر کرنا ظاہر نہیں تھا. اسی طرح منٹیں نہیں مقرر ہوتی تھیں تو اس لیے وہ مقرر نہیں تھی، سیکنڈیں نہیں تھی تو وہ مقرر نہیں تھی. ورنہ یہ علم جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا، پہلے کے علماء اس بات کو جانتے تھے. اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو ہے نمازوں کے اوقات کا سافٹ ویئر بھی موجود ہے، اس کی سی ڈی یا ڈی وی ڈی وغیرہ بھی دستیاب ہے. اور اسی طرح موبائل اپلیکیشن جو اینڈرائیڈ اور دیگر موبائلز کے اندر آتے ہیں وہ بھی موجود ہے، کہ جس کے اندر آپ کم و بیش، یعنی جو سافٹ ویئر کے اندر ڈیٹا موجود ہے اس کے مطابق کم و بیش 27 لاکھ مقامات کے نمازوں کے اوقات نکال سکتے ہیں. کہ فلاں جگہ پر چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹے چھوٹے قصبے، دیہات کہ آپ نے نام بھی نہ سنے ہوں گے، یا آپ جہاں رہتے ہیں اس کے آس پاس وہ موجود ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن سافٹ ویئر کے اندر ان کے نام موجود ہیں. یا اگر اس کے علاوہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جو اس سافٹ ویئر کے اندر ڈیٹے کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اگر عرض بلد اور طول بلد آپ کو معلوم ہے، تو پھر بھی آپ اس جگہ کا، جس جگہ پر آپ موجود ہیں، جس جگہ کا آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ وہاں کے اوقات الحمدللہ آپ کو انشاءاللہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے حاصل ہو جائیں گے. بہت ہی پیارا سافٹ ویئر ہے. جو بالخصوص سفر کے اندر رہتے ہیں اور ان کا آنا جانا رہتا ہے، ان کو چاہیے کہ آج کل جدید دور ہے، موبائل تو ہوتے ہی ہیں، اس کے اندر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کو اپنے پاس رکھیے. انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ اس سافٹ ویئر کا فائدہ حاصل ہوگا. حضور، اس سے آپ کی باتوں سے پتہ چلا کہ پورا سال جو ہے وہ وقت ایک ہی رہتا ہے، یعنی فلاں تاریخ کو سورج اتنے بجے غروب ہوگا، اگلے سال بھی وہی ہوتا ہے، اس سے اگلے سال بھی ہوتا ہے. تو چاند کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا، چاند میں اتنے زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کو، تو اس میں بھی کوئی ایسے اصول بنا دیے جائیں اور کہا جائے بھئی ہر فلاں سال کی اتنی تاریخ کو چاند نکلے گا، فلاں سال کی. یہ جو عید کے چاند یا رمضان کے چاند کے اندر مسائل ہوتے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج غروب نہ ہوا ہو، اس سے پہلے ہم مغرب کی نماز پڑھ لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر مشتمل ہے. تو ہمیں جو اصول دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ سورج غروب ہو جائے تو ہم نے نماز ادا کرنی ہے، سورج غروب ہو جائے ہم نے روزہ کھول لینا ہے، صبح صادق تک ہمیں کھانے کی اجازت دی گئی. تو جہاں جس طریقے سے شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. اب ایک ہے چاند کا جو ہے وہ، جس کو یہ چاند کی پیدائش بولتے ہیں، چاند کی پیدائش یا چاند کا جو ہے وہ نظر آنا، جو بھی اس کے قانون ہوتے ہیں اس کے مطابق کہ چاند نظر آئے گا، اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. فائدہ اٹھانے کی الگ چیز ہے، لیکن اصل جو چیز شریعت مطہرہ نے رکھی ہے وہ رکھی ہے رویت، دیکھنا. اچھا، رویت ہلال بھی کہتے ہیں، رویت ہلال جس کو بولتے ہیں، دیکھنا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. البیرونی کے اور دیگر کے جو قواعد ہیں
یہ ہزار ہزار سال پرانے ہیں، صحیح، اور اسی پر جو ہے آج کی سائنس کی بھی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمیں کسی محرومی کے اندر، احساس محرومی کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ آج کے بہت ساری چیزیں اگرچہ مسلمان اپنے عمل کی وجہ سے اور اپنے بہت ساری باتوں کی وجہ سے پستی کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے، اور جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے جو اسلاف تھے وہ دین دنیا ہر ایک کے اندر اپنی صلاحیتیں منوا کر گئے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آج کی سائنس کی، چاہے میڈیکل سائنس ہو چاہے دوسری سائنس ہو، وہ ہمارے اسلاف کی ایجاد کردہ ہے۔ ٹھیک ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں۔ تو اب یہ جو قاعدے ہیں، ضابطے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ چاند کی پیدائش کو جانتے ہیں یا سورج کے غروب ہونے کو جانتے ہیں یا سورج کے طلوع ہونے کو جانتے ہیں، یہ قاعدے اب کے نہیں ہیں، پرانے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ قاعدے جب بیان کر دیے گئے تو علماء کرام جو پرانے ہمارے، ان کے سامنے بھی قاعدے موجود تھے، اس وقت بھی ان قاعدوں کو جاننے والے علماء موجود تھے، لیکن اس کے باوجود علماء نے اس بات کو فرمایا کہ جو منجم ہیں، یعنی جو ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں، ان کے علم کا یہاں پر اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بتائیں، اگر ٹھیک بھی بتا دیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ اصل میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہاں پر جو بنیاد رکھی ہے وہ دیکھنے کے اوپر رکھی، چاند دیکھنا، چاند دیکھنے پر رکھی یا پھر مہینہ پورے ہونے پر رکھی۔ یعنی شعبان المعظم کی 29 تاریخ کو آپ نے چاند دیکھا، نظر آ گیا، فبیہا بادل چھائے ہوئے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ 30 دن کا پورا کریں، پھر اس کے بعد روزہ رکھیں۔ رمضان کی 29 تاریخ کو آپ نے چاند دیکھا، نظر آ گیا، فبیہا، ورنہ پھر آپ 30 دن پورے کر لیں۔ یہ قاعدہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو اصول اور ضابطے ہوتے ہیں نا، یہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی قطعی نہیں ہوتے، قطعی سے مراد کیا ہے؟ یعنی حتمی نہیں ہوتے کہ بس یہ جو یہ کہہ دیا سو ہو گیا۔ آپ خود دیکھیں گے کہ ان کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کچھ کہے گا تو اس کا ماہر کوئی اور ہوگا تو وہ کچھ اور کہے گا، کوئی اور شعبہ کچھ اور کہہ رہا ہوگا، کوئی شعبہ کچھ اور کہہ رہا ہوگا، اس کے ضابطے کچھ اور کہتے ہیں، اس کے ضابطے کچھ اور کہتے ہیں۔ اس میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ اگر یہ چیز حتمی یقینی ہوتی کہ یہی ہے تو پھر اس کا مطلب آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ کم جدید سائنس والے تو اس کی ایکوریٹ تاریخ بتا دیتے ہیں، نہیں بتا سکتے، آپ دیکھیں گے بتاتے ہیں، لیکن آپ خود دیکھیں گے کہ ان میں آپس میں اختلاف رہے گا۔ صحیح، یہ ہوتا ہے کہ محکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے اور فلاں ماہر نے یوں کہا ہے، فلاں ادارے والے یوں کہہ رہے ہیں، فلاں ادارے والے یوں کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ اور بالفرض نہ بھی ہو تو دیکھیں، ہمیں اصل چیز جو ہے، اب روزہ رکھنے کا حکم یہ دیا گیا کہ ہم نے رویت کو دیکھنا ہے، کہ چاند کو دیکھنا ہے، اگر نظر آتا ہے تو ہم روزہ رکھیں گے، ورنہ 30 دن پورے کریں گے۔ تو اس لیے جہاں شریعت مطہرہ نے اس بات کو مقرر کر دیا ہے کہ ہم نے رویت کے ذریعے مقرر کرنا ہے تو پھر ہم وہ کرتے ہیں۔ جہاں شریعت نے اس بات کی اجازت دی کہ بھئی آپ نے روزہ کھولنا ہے تو آپ نے سورج کے غروب ہونے پہ کھولنا ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، بند کرنا ہے اپنا تو آپ نے طلوع فجر کے اوپر کرنا ہے، اور طلوع فجر کا قاعدہ مقرر ہے کہ وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس کے مطابق ہم چلیں گے، اور جہاں یہ فرما دیا کہ یہ دیکھ کر ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں دیکھ کر ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال ہمارا تھا خودکشی سے متعلق کہ ان کے محلے میں کسی شخص نے خودکشی کر لی، نماز جنازہ کے لیے امام صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، تو کیا یہ درست عمل ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں عرض کر دوں، یعنی خودکشی کرنا یہ تو ناجائز و حرام ہے، اس کی تو شرع ہماری اجازت دیتی ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بھی منع ہے، قرآن پاک میں بھی اپنی جانوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو نہ قتل کرو، اور حدیث پاک میں بھی اس سے منع کیا گیا، اور اس کے سخت عذابات جو ہے وہ احادیث طیبہ کے اندر ذکر کیے گئے کہ جو جس طریقے سے اپنے آپ کو مارے گا اور اللہ کا خاص فضل اس پر نہ ہوا تو پھر وہ اسی انداز میں ہمیشہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا، جس کو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ پھنس جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خودکشی کرنا ناجائز و حرام ہے، شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی نہیں۔ البتہ اگر کسی نے خودکشی کر لی تو ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے، ہم اس کو کافر نہیں مانتے کہ خودکشی کر کے نعوذ باللہ کو کافر ہو گیا، کہ وہ اسلام کی کسی ضرورت دینی کا انکار کرنے والا نہیں ہوتا، وہ پریشان ہو کر یہ کسی بھی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے، ناجائز حرام کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، تو خودکشی کرنے والا یہ مسلمان ہے، اگرچہ کہ فاسق قرار پائے گا، غلط کرنا قرار پائے گا اس کا، لیکن اس کی نماز جنازہ یہ ضروری ہے۔ جو بھی مسلمان ہے چاہے وہ گناہگار ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی بعضوں جن تک اطلاع پہنچی ہے ان میں سے بعض نے بھی پڑھ لیا تو ان کی طرف سے یہ فرض سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو ہر ایک کی نماز جنازہ پڑھنا
یہ ضروری ہے سوائے چند ایک افراد کے، جیسے جو ہے وہ ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے عین اس وقت مارا گیا، یا نعوذ باللہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو قتل کیا ہو، تو ایسا شخص مارا گیا. تو چند ایک افراد ہیں کہ جن کی شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، باقی ان کے علاوہ جو بھی مسلمان ہیں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اب خودکشی کرنا یہ کیا ہے؟ ناجائز و حرام کا. تو کیا لوگوں کو دھوکہ دینا اچھا کام ہے؟ لوگوں کی جو لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں یا بے نمازی ہیں یا سود خور ہے، بینک کے اندر سودی بڑا بڑا کام کرتا ہے، وہ اس سے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل آئے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ان کی نماز جنازہ آپ پڑھیں گے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے. تو ایسا نہیں ہے، نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی. اب رہا ان امام صاحب کا انفرادی فعل، تو اس میں دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو اس کی نماز جنازہ کسی نے بھی ادا کر دی تو امام صاحب گناہگار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ امام صاحب پر بھی عین ہی اس کو پڑھانا فرض نہیں تھا کہ وہی پڑھائیں. ٹھیک ہے، اگر تو کسی نے بھی نہیں پڑھی تو پھر امام صاحب بھی اس کے اندر گناہگار ہوں گے، سبھی یعنی برابر سبھی گناہگار ہوں گے، سبھی کے اوپر آئے گا. اب امام صاحب نے کیوں نہیں پڑھائی؟ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے تو غلط سمجھتے تھے کہ ظاہر ہے کہ اس کو پڑھنا تو جائز ہی ہے اس کے اوپر نماز جنازہ. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پیشوا افراد ہیں، مقتدا ہیں، کہ جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ صورتیں ہیں کہ وہ بعض صورتوں میں جو واضح طور پہ گناہگار ہیں یا اس طرح کے معاملات کے اندر مبتلا ہیں، ان کی نماز جنازہ وہ نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو کہ دیکھیں اس کے گناہوں کی وجہ سے صالحین اس کے نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوئے. اس کی مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے اسلام میں جب مال غنیمت اتنا زیادہ نہیں آیا کرتا تھا، تو جب کوئی جنازہ آیا کرتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا کرتے تھے، ابتداً استفسار فرماتے تھے کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے یا نہیں ہے. جب صحابہ کرام علیہم رضوان بتاتے کہ اس پر کوئی قرض نہیں ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ پڑھاتے. ٹھیک ہے، اور اگر قرض ہوتا تو پھر اس کے ادا کرنے کی اگر کوئی صورت ہوتی تو پڑھاتے، اور اگر ادا کرنے کی صورت نہ ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پڑھایا کرتے تھے. یہ تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو. ایک وجہ حکمت علماء نے یہ بیان کی تاکہ قرض لوگوں کے لوٹائیں، حقوق العباد تلف نہ کریں. لیکن بعد میں پھر جب مسلمانوں کو مال کثیر حاصل ہوا، مال غنیمت آنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رؤوف و رحیم ہیں، خاص طور پر اپنی امت کے اوپر آپ بہت شفیق ہیں، تو اس کے بعد جب بھی کوئی جنازہ آتا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے اوپر قرض ہوتا تو پھر خود ادا فرماتے تھے. تو مال غنیمت سے اس کا قرض ادا فرما کے اس کی جنازہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا نماز جنازہ پڑھنا اس کے لیے رحمت کا سبب تھا. تو اس عمل سے یہ معلوم ہوا کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بعض صورتوں میں اگر صالحین اور بڑے جو علماء وغیرہ ہیں وہ اگر کسی کی جنازہ اس لیے نہیں پڑھتے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو تو اس طرح درست ہے. تو اگر امام صاحب نے اس صورت میں اس طرح سے کیا ہے تو ظاہر ان کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے کیا تھا کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور اس طرح کا کام نہ کریں. اور اگر اس لیے کہ اپنی لا علمی کی وجہ سے کہ اس کو ناجائز سمجھ رہے تھے تو پھر انہوں نے غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور اسی جنازے سے متعلق سوال، آج ہی مجھے سفر پر تھا تو آپس میں دو افراد گفتگو کر رہے تھے. مسئلہ کچھ یوں تھا، پھر انہوں نے پوچھا بھی کہ ایک شخص کا کراچی میں انتقال ہوا ہے اور اس کے اقربا جو ہے نا وہ سردار آباد میں رہتے ہیں، دوسری جگہ رہتے ہیں، جنازہ اس کا یہاں پر کرنا ہے. مسئلہ وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ اسی وقت میں کہ جس وقت میں یہاں پر جنازہ ہو رہا ہے اسی وقت اس کے ورثہ وہاں پر بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو دیگر لوگ وہاں شامل ہونا چاہتے ہیں ٹائم بالکل نوٹ کر لیا جائے اور مسجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ بھی فلاں کا جنازہ کراچی میں ہو رہا ہے، لہذا یہاں پر بھی اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. تو کیا یہ صورت ہو سکتی ہے اس طریقے سے جنازہ پڑھنے کی؟ نہیں، زیادہ لوگ شریک ہو جائیں گے. جی، احادیث طیبہ کی روشنی میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث پاک میں نے ابھی ابتداء عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز جنازہ پڑھنا یہ ہر ایک کے لیے بڑا مفید ہے. الحمدللہ. یعنی بعض صورتیں ایسی ہوئیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دفنا دیا گیا کسی بعض صحابہ کو تو فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہ دی کہ میں اس کی جنازہ پڑھتا، کیونکہ ان کی قبروں میں نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز جنازہ پڑھنے سے پھیلتا بڑھتا. وہ مفہوم یہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی نماز جنازہ بکثرت پڑھایا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان دور کی جنگوں میں شہید ہوئے. جو سریے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجے جس میں آپ خود شریک نہیں تھے اور لشکر گئے جنگ کے لیے، وہاں شہید ہوئے صحابہ، وہ وہیں دفن کیے گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جنازہ نہیں پڑھی. تو اس سے معلوم ہوا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ جانتے تھے کہ اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن آپ نے ان کا جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا. صرف نجاشی بادشاہ کی روایت ملتی ہے کہ جس کا جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، تو اس کی وجہ بھی علماء نے واضح الفاظ میں دیگر احادیث کی روشنی میں لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ جنازہ کر دیا گیا تھا، یعنی اس کو پیش کر دیا گیا تھا، تو گویا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا. تو ان احادیث طیبہ کی روشنی میں علماء اہل سنت نے، یعنی علماء احناف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ یہ درست نہیں پڑھ سکتے. لہذا یہ جو یہاں پر جنازہ ہے اور فیصل آباد میں یا لاہور میں یا کسی اور مقام پہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. جہاں جنازہ ہوگا وہیں پر نماز جنازہ یہ پڑھی جائے گی. ویڈیو لنک کے ذریعے دکھا دیں، وہاں پر جدید دور ہے، پیش کر دیا جائے وہاں پر. ایسا نہیں ہو، جنازہ خود حاضر ہونا چاہیے، میت سامنے خود ہونی چاہیے، ورنہ ٹی وی پر پوری دنیا پہ دکھا دی جائے سارے اور پوری دنیا پہ پڑھنا شروع کر دیں تو یہ ایسا درست نہیں ہوگا. جزاک اللہ. جی مزید کچھ کال ہمیں سنائیے. دارالفتہ اہل سنت سے سوال کرنا ہے کہ اگر فرضوں کی پہلی اور دوسری رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال ملائیے. میں یار پشاور سے بات کر رہا ہوں. میں سوال یہ پوچھنا تھا نکاح نامے کے حوالے سے کہ نکاح نامے جو حق میں لکھا جاتا ہے اس میں کالم ہے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ آیا کے حق میں کہ عوض کو جائیداد لڑکی کے نام کی گئی ہے. اگر اس کالم میں جائیداد لکھی جاتی ہے، کوئی پلاٹ لکھا جاتا ہے، تو آیا وہ لڑکی کے نام ہوگا یا نہیں ہوگی؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لی لیکن سورت نہیں ملائی، بھول گیا، کیا کرے؟ وہ یاد آ گیا تو کیا کرے، اور بھول گیا آخری 2 رکعتوں میں ملا لے اور اس میں سجدہ صاحب کرے گا، کیونکہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہے. یعنی سورت ملائے یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو ان کو پڑھ لے، یہ واجب ہے. تو چونکہ یہ ملانا بھول گئے تو اور بھولے ہیں تو بھول کی وجہ سے ان کے پاس سجدہ صاحب لازم ہو گیا، لہذا یہ آخر میں سجدہ صاحب کریں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی. اگر بھولے ہی رہے، یاد ہی نہیں رہا، اینڈ تک نماز ختم ہوگی، بعد میں یاد آیا کہ سورت نہیں پڑی تھی، تو اگر تو کوئی نماز کے منافی کام نہیں کیا، سلام پھیرا اور ابھی بیٹھے تھے کہ اچانک یاد آیا تو فوری سجدہ صاحب کر لیں اور جو ہے وہ تحیات پڑھ کے دوبارہ سلام پھیر لیں تو نماز ہو جائے گی. اور اگر نماز کے منافی کوئی کام کر دیا ہے، مثلاً وہاں سے اٹھ کے چل دیے یا کسی سے گفتگو کی یا جو ہے وہ کھا پی دیا ہے، کسی کے سلام کا جواب دے دیا، یعنی ایسے کام کی کہ جو نماز میں نہیں کیے جا سکتے، وہ کام کر لیے تو پھر اس صورت میں اب وہ نہیں سجدہ صاحب کر کے نماز کو نہیں اس پر بنا کر سکتے بلکہ دوبارہ سے پڑھیں گے. دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. تو نکاح نامہ آج کل کے دور کے اندر لازمی ہوتا ہے، دیگر ممالک کا تو معلوم نہیں، پاکستان میں تو ہے. اس میں مختلف خانے ہوتے ہیں، حق مہر، پھر حق مہر کی اقسام بھی لکھی ہوتی ہیں. اسی طرح جائیداد لکھوائی جاتی ہے. سوال ہوتا ہے بھی کچھ لکھوانا تو نہیں، تو بھی زمین، پلاٹ، زیور کچھ نہ کچھ لکھوا دیا جاتا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بھی حق مہر کہلائے گا؟ کیا کہیں اس کو؟ دیکھیں یہ ہے بڑا نازک مسئلہ، اصل میں یہاں پہ سوال بڑا نازک ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے وعدہ، عمومی طور پر یہ وعدہ ہوتا ہے. تو اگر وعدے میں فقط وعدہ کیا ہے کہ اس کو ہم دیں گے، ایک تو ہے مہر کے اندر لکھوانا کہ یہ چیز ہم نے دینی ہے بطور حق مہر، تو وہ تو دینی ہے حق مہر کے طور پر. ایک وعدہ کیا کہ ہم آپ کو مزید یہ گفٹ کریں گے، وہ حق مہر کے طور پر نہیں ہے، فقط وعدہ ہے. تو جو مسلمان وعدہ کرتا ہے اس کو وعدہ پورا کرنا چاہیے. لیکن اگر بالفرض اس نے نہیں دی تو آپ شرعاً اس کے اوپر پکڑ نہیں کر سکتے. قانون اس پر پکڑ ہوگی، قانون اس کو پکڑے گا، لیکن شرعی اعتبار سے اس کے اوپر پکڑ نہیں کی جا سکتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ لکھوائیں. جھوٹ لکھوائیں گے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو یعنی منافق کی ایک نشانی آپ کے اندر پائی جائے گی. تو اس لیے جو اس میں لکھوایا جائے گا اس کے مطابق بات کو پورا کیا جائے گا. جزاک اللہ. جی مزید کچھ کال سنائیے. جب کسی کے والدین میں سے والد صاحب یا والدہ صاحب فوت ہو جاتے ہیں، اپنی حیات میں وہ علیل ہوتے ہیں، تو کیا وہ روزہ نہ رکھ سکے تو ان کے بدلے ان کے بیٹے یا ان کی بیٹی روزہ رکھے اور ان کو احصال ثواب کرے؟ تو کیا یہ ان کو احصال ثواب ان کی حیات میں یا وہ گزر گئے ہو تو ان کو وہ ثواب ملے گا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. محمد احسن چشتی جڑاوالا پنجاب سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم پہلے سے کسی جامعہ شرائط پیر صاحب سے بیعت ہیں اور کسی دوسرے جامعہ شرائط پیر صاحب کا بھی فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن پیر صاحب سے ہم طالب ہوئے ہیں، تو کیا ان کے ہم مرید کہلائیں گے، وہ ہمارے مرشد کہلائیں گے، یا ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے؟
جی انشاءاللہ. والدین میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے یا دونوں کر جائیں، ضعیف تھے، زندگی میں روزے نہیں رکھ سکے، تو کیا اولاد ان کی اگر روزے رکھے اور اصالہ ثواب کر دیں؟ عبادت جو بدنی عبادت ہے، فقط بدنی عبادت، جیسے نماز ہے یا روزہ ہے، ٹھیک ہے. تو نماز اور روزہ یہ فقط بدنی عبادت ہیں، اس میں کسی طرح کا مال کوئی خرچ نہیں ہوتا. تو بدنی عبادت کے اعتبار سے قاعدہ یہ ہے کہ کوئی دوسرے کا اس میں نائب نہیں بن سکتا، نیابت نہیں ہو سکتی کہ دوسرا کسی کی جگہ چاہے زندگی میں یا زندگی کے بعد رکھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا. حدیث پاک میں فرمایا کہ لا یصوم احد عن احد ولا یصلی احد عن احد، کہ کوئی کسی کی طرف سے نہ تو نماز پڑھے گا نہ کسی کی طرف سے وہ روزہ رکھے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرے کی طرف سے روزہ یا نماز خود ادا کر لے، ایسا نہیں ہوگا. لہذا والدین علیل تھے اور روزے نہیں رکھ پائے، تو ان کی زندگی میں یا ان کے انتقال کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی عزیز ان کی طرف سے روزے رکھے اور ان کے وہ روزے ادا ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. روزے کا فدیہ ہوتا ہے، وہ فدیہ ادا کریں جو شریعت مطہرہ نے رکھا ہے کہ ایک صدقہ فطر ایک روزے کے مطابق ادا کریں. اسی طرح نمازوں کا فدیہ جو ہے وہ ادا کریں کہ ایک نماز کے بدلے ایک صدقہ فطر یہ دیں. یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک روزے کے بدلے کوئی دوسرا روزہ رکھ لے اور یہ سمجھے کہ ان کی طرف سے ادا ہو گیا، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں جیسا انہوں نے کہا ایصال ثواب کے حوالے سے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ نفلی نمازیں پڑھیں یا نفلی روزے رکھے یا فرض نمازیں پڑھیں یا فرض روزے جو ان کے اپنے اوپر تھے وہ ادا کیے، اور پھر یہ نیت کی کہ میں اس کا ثواب اپنے والدین کو یا والدہ کو یا والد صاحب کو پیش کرتا ہوں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے روزے جو ان پر قضا تھے وہ ادا نہیں ہو سکتے. اسی طرح ان کے اوپر جو نمازیں تھیں وہ ان کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو کسی پیر صاحب کے پہلے سے ہی مرید تھے، جامع شرائط تھے، اب کسی دوسرے پیر صاحب سے بھی طالب ہونا چاہتے ہیں، تو اب جن سے طالب ہوئے یا ہوں گے ان کو کیا کہیں گے؟ پیر صاحب کہیں گے یا کوئی اور نام دیا جائے گا؟ ان کے مرید کہلائیں گے یہ؟ دیکھیں مرید تو فقط بندہ ایک ہی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مرید دو کا نہیں ہو سکتا. تو دوسرے پیر صاحب سے طالب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ان کو ویسے تو مرشد نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ وہ مرشد برکت ہو سکتے ہیں. نام تو بظاہر علماء نے ان کو کوئی دیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے برکت حاصل ہو رہی ہے. لیکن دوسرے پیر سے بھی جو طالب بنے گا تو اس صورت میں بھی نیت یہی کرنا ہوگی، ذہن یہ رکھنا ہوگا کہ ان سے جو برکت اور فیض حاصل ہوگا وہ میرے پیر کے ذریعے ہی حاصل ہوگا. یعنی میرے پیر کا فیض ہوگا جو ان کے ذریعے مجھ تک پہنچ رہا ہے. یہ نیت کرے گا، یہ ذہن میں رکھے گا. تو بہرحال ان کو ان سے طالب ہی ہوگا، ان سے بیعت نہیں ہو سکتا. اس طرح وہ اس کے وہ مرشد نہیں بنیں گے جو جن سے اس نے بیعت کی ہے، وہ ان کے مرشد کہلائیں گے. اچھا، یہ مرید ہونا کوئی لازم ہے، فرض ہے، کیا ہے اس کا حکم، کیا کہلائیں گے؟ اس کا کوئی یہ سنت ہے، یعنی سنت چلتی بھی آئی ہے. قرآن پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیعت کرنا مذکور ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی. اور یہ بیعت لینا مختلف کاموں پر ہوتا تھا. اسلام پر بیعت لینا کہ اسلام لے کر آئے، اس پر بیعت کی. مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی پر بیعت لینا، یہ بھی احادیث طیبہ میں ہے. اسی طرح مختلف گناہوں سے بچنے پر بیعت لینا، یہ بھی احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف چیزوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کیا کرتے تھے. تو بیعت کی اصل جو ہے وہ تو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. اسی طرح بیعت خلافت ہوا کرتی تھی جو صحابہ کرام علیہ رضوان ایک دوسرے کے ہاتھ پر کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو بیعت برکت اور بیعت ولایت اور مختلف چیزیں اس کی ہیں جو سلسلہ در سلسلہ چل رہی ہیں، یہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان سے خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سلسلہ آگے چلتا ہوا آیا ہے. تو یہ بیعت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہے. تو اس لیے اس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وغیرہ رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ سنت ہے. باقی رہا اس کا فرض ہونا واجب ہونا، تو کبھی کوئی شخص یہ نہیں کہے گا. وہ جو فرض و واجب بیعت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، وہ خلافت کی اور دیگر معاملات کی الگ چیز ہے. باقی اس کے علاوہ یہ جو بیعت ہے اس کو ہم فرض و واجب کبھی بھی نہیں کہتے. لیکن اس کے فوائد ہی فوائد ہیں کہ بیعت کرنے کے بنیادی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے جو علماء نے لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ علماء نے مشاہدہ کیا، دیکھا، تو پھر ان کے سامنے یہ باتیں آئیں. اور کئی اس بارے میں باتیں موجود ہیں کہ مرتے وقت دنیا کے علاوہ مرتے وقت قبر میں، حشر میں، میزان میں، ہر مقام پر جو مرشد ہوتے ہیں وہ بندے کے کام آتے ہیں. ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ موجود ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ بڑا مشہور ہے. امام فخر الدین رازی سے کون واقف نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی سب سے مشہور تفسیر کہہ لیں، کنہیں کی لکھی ہوئی تفسیر کبیر کے نام سے. انہوں نے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی اپنے زمانے کے وہ امام تھے
کہ آپ نے اپنے زمانے کے ہر وہ فرقہ کے جو دین اسلام پر کسی بھی طرح حملہ کرنے والا تھا، معتزلہ ہوں یا چاہے کوئی بھی ہوں، آپ نے شد و مت کے ساتھ ان کا رد کیا اور ان کو جواب دیا، یعنی انتہائی ماہر سے جواب دینے کے اندر۔ تفسیر کبیر آپ کی مشہور ہے، اس کے علاوہ آپ کے الفتوحات الالہیہ اور کئی کتاب اس حوالے سے موجود ہیں کہ جس میں آپ نے دلائل کے ساتھ ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن بوقت موت، نزا کے وقت ان کے پاس شیطان آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ بتاؤ خدا کو ایک مانتے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی کہ اللہ کے وحدانیت پر ایک دلیل یہ ہے، اس نے جواب دے دیا کہ آپ کی دلیل تو اس سے ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل دی، اس نے پھر جواب دے دیا۔ تیسری دلیل دی، اس نے پھر توڑ دی۔ چوتھی، اس طرح علماء نے لکھا کہ 360 دلیلیں پیش کی امام رازی نے، اتنے بڑے عالم، لیکن اس سے سب کے جوابات دے دیے، کیونکہ وہ فرشتوں کا استاد رہ چکا اور ساری معاملات اس کے سامنے ہوتے رہے، تو اس کو یہ چیزوں کا علم تھا کہ وہ ان چیزوں کے وساوس ڈال سکتا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ باتیں ڈال سکتا ہے، اور امام فخر الدین رازی اپنے علم کے مطابق بالکل جواب دے رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن عاجز آ گئے، پریشان ہو گئے کہ اب کیا اس کو بتاؤں، ساری عمر جو دلائل دیتے رہے وہ آ کے وہاں پریشان ہونے، کیونکہ نزا کا ایک تو عالم، وہ سختیاں، طبیعت کے اوپر ایک گراں ہونا اس ان چیزوں کا۔ تو آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دور مقام پر وضو فرما رہے تھے، تو وہیں سے پانی کے چھینٹے مارے اور کہا کہ فخر الدین اس کو کہہ دے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ آپ نے یہ بولا، شیطان خائب و خاسر ہو کے چلا گیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیعت کی، حالانکہ علم حدیث کے اتنے بڑے عالم ہیں۔ اس طرح اور علماء موجود ہیں ایک تعداد تفصیل کے ساتھ کہ جن کے بیعت کے تذکرے موجود ہیں۔ تو یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو چونکہ اس کے فوائد ہیں اس لیے علماء نے بیعت کی بھی اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دلائی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ، اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اب جس کا جیسا پیشوا ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، جس کا پیشوا یزید ہوگا تو وہ یزید کے ساتھ جائے گا، جس کا پیشوا فرعون ہوگا تو وہ فرعون کے ساتھ جائے گا، جس کا پیشوا نمرود ہوگا تو وہ نمرود کے ساتھ جائے گا، یعنی جس کا جو پیشوا ہوگا وہ اسی کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ یہ باقاعدہ تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ علماء نے فرمایا ہمارے پیشوا کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ہمارے پیشوا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے، اور ان کے بارے میں حسن ظن یہی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہوگا محشر کے میدان کے اندر انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مشورتاً عرض کروں گا کہ اگر آپ کسی پیر کامل کے جامع شرائط پیر کے مرید نہیں ہیں تو الحمدللہ اس زمانے کے اندر ہماری خوش نصیبی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات والا صفات الحمدللہ موجود ہے۔ آپ قادری سلسلے کے اندر بیعت فرماتے ہیں، مختلف مواقع پر بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے مرید نہیں تو آپ امیر اہل سنت کی بیعت میں آ جائیے، انشاءاللہ عزوجل اس کے دنیا اور آخرت میں فوائد ظاہر ہوں گے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی